السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 17 اگست کی کال لے کر. اور سب میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا آزادی آفر پہ. یہ آزادی آفر جو 75ویں سالگرہ پاکستان کی آزادی کی ہے اس پر ٹریڈنگ آن لیولز آفر کر رہا ہے. اس میں بڑی ساری سروسز ہیں جو ہم نے نئی انٹروڈیوس بھی کی ہیں. وہ تمام سروسز ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایکسپیرینس کریں, سمجھیں, دیکھیں. اگر آپ اس آفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0345619043 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آفر سیم جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے بھی ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے لیے بھی ہے. دونوں میں یہ آفر دی جا رہی ہے. تو آپ رابطہ کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہماری مارکیٹنگ ٹیم جو ہے آپ کو مکمل رہنمائی فرمائے گی. یہ سامنے اب آپ کے آج کا چارٹ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں نے بہت زور دیا کہ رسک مینجمنٹ اگنور نہیں ہونا چاہیے. بار بار بولتا رہا. کل کی کال میں بھی یہ بات کہی تھی کہ رسک مینجمنٹ اگنور نہیں ہونا چاہیے. اور سیشن سے پہلے بھی بولا, بعد میں بھی بولا. اور یہ سب کچھ اس سیشن کے بعد میں نے بولا جو سیشن کوئی 750 پوائنٹ سے بھی زیادہ اضافے کے ساتھ بند ہوا تھا. اس کے باوجود میں نے آپ کو یہ ڈراوا دیا کہ رسک مینجمنٹ کیجیے. اور رسک مینجمنٹ کا طریقہ ہمیشہ انٹیکٹ اسٹاپ لاس, ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہوتا ہے. اور جناب علی, اگر آج ہم دیکھیں تو مارکیٹ نے آغاز میں الحمدللہ 10-10:30 بجے اپنا ٹارگٹ جو تھا, امیڈیٹ ٹارگٹ جو ہم نے دیا تھا, وہ اچیو کر لیا تھا. اس کے بعد جب مارکیٹ 11-11:30 بج رہے تھے تو میں مارکیٹ کو دیکھ رہا تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو مڈ ڈے کال تھوڑا پہلے دے دی کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مزید اوپر مارکیٹ شاید نہ جا سکے. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 43,761 کو اپنا اسٹاپ لاس بنا لیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ 43,761 جو ہے اس وقت تک سیکیور تھا جب مڈ ڈے کال دی گئی, یعنی کہ 11:30 بجے تک لو بنا تھا اس کے اراؤنڈ. مگر دوبارہ مارکیٹ 43,850 کے پاس ٹریڈ کر رہی تھی. مارکیٹ میں جو سلائڈ شروع ہوئی وہ 43,845 توڑنے کے بعد شروع ہوئی. اور اگر آپ دیکھو تو وہ رکی نہیں ہے, وہ سیدھا اسی لیول کی طرف آئی ہے جو کل میں نے ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ جس کو ہم شارٹ ٹرم باٹم بھی کہہ سکتے تھے, 43,500 کا لیول تھا. مارکیٹ وہاں آئی, وہاں سے مارکیٹ نے کچھ 80-90 پوائنٹ کی ریکوری لی. پھر دوبارہ 43,625 اور 43,525 کے بیچ میں کوئی اس نے 1 گھنٹہ گزارا. پھر دوبارہ سلائڈ شروع ہو گئی اور پھر 43,380 کا لو دیکھا ہم نے, اور مارکیٹ صرف 185 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. یہ کہنے کو تو صرف 185 پوائنٹ ہے, مگر میرے حساب سے مارکیٹ نے تقریباً 500 پوائنٹ کی کریکشن کی ہے. اگر آپ 43,887 سے 43,379 تک کا ڈفرنس دیکھیں تو تقریباً شاید 500 پوائنٹ بنتے ہیں. 500 پوائنٹ کی کریکشن اچھی کریکشن ہے. اور والیوم اگر دیکھیں تو 22,54,00,000 کے والیوم ہے, جو کہ بہت اچھے ہیں. کل کے مقابلے میں بے شک تھوڑے کم ہیں مگر اچھے ہیں. ابھی NCCPL کا ڈیٹا نہیں آیا, ورنہ اس پر بھی بات کرتے, کیونکہ کل لوکل انویسٹرز نے مال بہت بیچا تھا. تو آج میں تھوڑا وہ تھا دیکھنے کے لیے بے چین کہ آج لوکل انویسٹر نے کیا کیا. بہرحال اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف جو اپڈیٹڈ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب
سب میں پہلے تو جس طرح میں نے کہا آج کی ایگزاسشن کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ جب ٹارگیٹ اچیو کر کے ایگزاسٹ ہو تو اس کو بالکل عمل کو نارمل نیچرل سمجھنا چاہیے، کیونکہ ٹارگیٹ کہا ہی اس کو جاتا ہے جہاں تک جانے کی طاقت ہو. اور اس کا اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ اس سے اوپر شاید نہیں جا پائے، اگر اس سے اوپر نہیں جا پائے تو دوسری صورت کیا ہوگی؟ یقیناً نیچے آئے گا. تو جب بھی ٹارگیٹ سے ایگزاسشن ہوتی ہے وہ حیران کن نہیں ہوتی اور وہ بڑی صحت مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ٹارگیٹ اچیو کر کے مارکیٹ نیچے آئی، آپ لوگ تیار تھے اس لیے الحمدللہ ایگزٹ بھی لیا آپ لوگوں نے. میں نے کہا تھا 43,500 اور 43,000 یہ جو 261 والا ایریا تھا، یہ ایریا ہے ہمارا بائنگ کا. 43,500 ایریا میں تو بالکل موقع نہیں ملا، کیونکہ وہاں واضح طور پہ پریشر نظر آ رہا تھا، مارکیٹ نے ٹائم بھی نہیں گزارا. اب ہمارے پاس امید ہے 43,261 246 سے، اور یہ یقینی طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کل کی مارکیٹ میں. شارپ لو کی بات نہیں کروں گا کیونکہ 261 جو ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے. مارکیٹ اسٹارٹ میں کوئی شارپ لو لے سکتی ہے. شارپ لو کو اگنور کیجئے، توجہ اس بات پہ دیجئے کہ 43,246 کے نیچے مارکیٹ کیا سسٹین کر رہی ہے، کیا والیوم جنریٹ کر رہی ہے. اگر تو ایسا کر رہی ہے تو نہ ہی آپ نے بائنگ آن ڈپ کرنی ہے، آپ نے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں پر ایگزاسشن نظر آتی ہے، والیوم جنریٹ ہوتے ہیں، مارکیٹ پھر اوپر کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئے تو بائنگ کی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اسپلٹ بائنگ کر رہے ہیں تو اس لیول پہ بائنگ میں ادروائز انکریج کروں گا. اور میں نے یہاں نیچے ایک بات اور کہی ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں کریکشن ہے، کچھ عرصے پہلے میں آپ کو ایک لفظ استعمال کرتا تھا، ایڈجسٹمنٹ. میں ایڈجسٹمنٹ اس کو کہتا ہوں، کریکشن ہی کو دوسرے لفظوں میں کریکشن کو ہی کہہ رہا ہوں، مگر ایڈجسٹمنٹ میں کچھ مزید چیزوں کو شامل کر لیتا ہوں میں. وہ اس طرح، کریکشن تو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے کہ جب مارکیٹ کسی بھی ڈائریکشن میں چلتی ہے تو اپنی ریلی کو مطلب جاری رکھنے کے لیے جو سانس لینے کے لیے رکتی ہے یا تھوڑا نیچے آتی ہے، بیک لیش ہوتا ہے، اس کو ٹیکنیکلی کریکشن کہا جاتا ہے. اوپر جاتی ہوئی مارکیٹ کی کریکشن نیچے آ کر ہوتی ہے، نیچے آتی ہوئی مارکیٹ کی کریکشن اوپر جا کر ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، مگر میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا پچھلے 2021 سے میں آپ کو اس پر بات کر رہا ہوں، اور وہ تھا ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ جو ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جب مارکیٹ اس طرح کریکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، تو اس میں انویسٹر ٹریڈر جو ہے وہ کچھ اپنے پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کرتا ہے. اور مارکیٹ کے اینگل سے اگر اسے دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے ڈیورنگ دس کریکشنل فیز. تو اگر اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ جیسے ہوتی رہتی ہے اور جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی جلدی ریکوری آ جاتی ہے. اور ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی کہ جو اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں وہ اسٹاک بکنے لگتے ہیں اور پھر اس کا بائر نہیں ہوتا، اور جن اسٹاکس نے پرفارم نہیں کیا ان میں ریلیاں شروع ہونے لگتی ہیں، جس کو ہماری اسٹاک کی زبان میں کئی دفعہ ہاتھ تبدیل کرنا کہتے ہیں، کہ مال دیا جا رہا ہے، مال لیا جا رہا ہے، تو چینج ان ہینڈز ہوتا ہے. تو وہ ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے پاسبلٹی مجھے مارکیٹ میں نظر آتی ہے. تو آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیے، پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کیجیے. 43,246 کے بعد جو سپورٹ ہے اچھی، وہ 43,050 کی ہے.
یہ سب سپورٹ چاہے 43,200 کی ہو 43,050 کی ہو, دے آر آسم فار اسپلٹ بائنگ, کوئی ایشو نہیں ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے سلیکٹیو ہیں, یعنی کہ ایک اسٹاک لیٹ سپوز 25% بڑھ گیا ہے, 15% بڑھ گیا ہے, 12% بڑھ گیا ہے, اور آپ ابھی وہ پورا گرا بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو بائی کر رہے ہیں, تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس اسٹاک میں پوٹینشیل ہے, تو سلیکشن آف اسٹاک بڑھائے میں. اچھا, آگے میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے کسی سیلنگ ڈیزاسٹر کا ڈر نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کریکشن, ایڈجسٹمنٹ, پروفٹ ٹیکنگ, ہاں ٹھیک ہے, واپس اوپر جانے میں ٹائم لگ جائے گا, یہ فرق پڑے گا. جتنا مارکیٹ نیچے جائے گی اتنا اس کو انرجی ریگین کرنے میں ٹائم لگے گا, رینج باؤنڈ چلنا پڑے گا, تھوڑے آگے پیچھے, اوپر نیچے, پھر جا کے آئے گی. اگر مارکیٹ 300 پوائنٹ نیچے جاتی ہے تو اسے ریکور کرنے میں کوئی دیری نہیں لگے گی. مارکیٹ 800 پوائنٹ نیچے جاتی ہے تو آبویسلی ریکور کرنے میں اس کو ٹائم لگے گا. تو صرف یہ فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں مندی اسٹیبلش ہو جائے گی, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. تو میں نے ایک بات یہاں آگے یہ کہی کہ اگر مجھے اسٹیبلش بیئر نظر آتے ہیں کہ جب بیئرز مارکیٹ کا کنٹرول لینے کی کوشش کریں گے یا لے لیں گے, وہ 42,557 کے نیچے. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر مارکیٹ میں ریلی, اوپر کی ریلی میں ٹائم لگے گا, مطلب زیادہ ٹائم لگے گا, کہ پھر مارکیٹ کو دوبارہ سے اپنا نیا چینل ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اگر بلز کے حوالے سے دیکھوں تو منیمم ریکوائرڈ لیول مجھے 43,472 لگتا ہے کہ مارکیٹ اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے. اگر کل مارکیٹ اس کے اوپر کھلے, اس کے اوپر ہی رہے تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اس میں بھی یہ بتا دوں کہ جو مارکیٹ پرفارم کرنا شروع کرے گی وہ اگلے لیولوں پہ, خاص طور پہ 43,761. اگر اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرنے لگی تو پھر یہ جو آج ایگزاسشن ہوئی ہے یہ ساری آپ بھول جائیں گے, مارکیٹ دوبارہ چل پڑے گی اوپر. آئی ہوپ کہ میں نے بہت تفصیل سے اور تمام ٹریگرز اور لیولز کے بارے میں سمجھایا ہے. دعا کروں گا آپ لوگ صحت مند رہیں, کامیاب رہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.